الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام یقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ معاذ اللہ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے تو کفار قریش نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ مقدس کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہی قرآن تمہارے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ان لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں۔ اہل عرب کے لیے اس زمانے کی مدت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تھی، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھا، کہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے تشریف نہ لانے کی صراحت اس حدیث میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ ارشاد فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام علاتی بھائی ہیں جن کی مائیں یعنی فروعی احکام الگ الگ ہیں، اور ان کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہے، اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ کو اس عذاب سے ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اس نیت سے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اس بات سے قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عذاب سے بھی لوگوں کو ڈرانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے بھی ڈرانا چاہیے، اللہ کے عذاب کو بیان کر کے، اور قبر و حشر کے عذاب کو بیان کر کے، اور آخرت کے عذاب کو بیان کر کے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید جو ہے لوگوں کو وہ بھی دکھانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کتنا خوبصورت تیار کیا، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور وہ گناہوں کو جو ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف فرماتا ہے۔ دونوں جو ہے وہ موضوع جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔